ہمیشہ کسی کو اگر بڑا بنانا ہے تو بڑا ہدف دو. میں معافی چاہوں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب پاکستان میں جو مزارات ڈائریکٹ بلا فاصلہ بلا فصل اہل بیت سے جڑے ہوئے مزارات ہیں، بی بی پاک دامن رضی اللہ تعالی عنہ، رضوان اللہ تعالی علیہ السلام، حضرت عبداللہ شاہ غازی، یہ دونوں ہستیاں اہل بیت کے زمانے کی ہستیاں ہیں. حضرت مسلم کی زوجہ، حضرت عباس کی بہن، مولا علی کی دختر، پاکستان میں لاہور میں آپ کا مزار مقدس ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی. مگر ان دونوں مزاروں پر آپ کا کیا واسطہ؟ ہم سے لوگ یہ سوال کریں گے کہ صاحب نہ تو آپ وہاں کی انتظامیہ میں ہیں، نہ آپ وہاں پر کوئی نوکری کر رہے ہیں، نہ آپ وہاں پر کوئی خدمت کر رہے ہیں. آپ تو چلے بھی جائیں تو آپ مزاج ہی بڑا عجیب و غریب ہے. یعنی اگر وہاں حاضری دے رہے ہیں تو میرے قبیلے کے لوگ تو بہت کم جا رہے ہیں. کیوں؟ خدا نخواستہ میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا کہ ایسا صحیح ہو رہا ہے. جانا چاہیے آپ کو اور مجھے جانا چاہیے. کبھی کبھی حاضری دیتا ہوں، لاہور جاتا ہوں، یہاں حاضری اور سلام کے لیے جاتا ہوں. ہم سب کو جانا چاہیے. لیکن جو بات اصلی کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہم اس گھرانے سے اپنے تعلق کو اولویت دیتے ہیں. یعنی اگر ہم سے کوئی کہنا صاحب آپ ان کو کیوں نہیں مانتے اور صرف انہی کو کیوں مانتے ہیں، تو انہیں بھی جواب دے رہا ہوں. ہم جس گھرانے سے اپنا ہمارا تعلق گہرا ہے وہ اتنا اونچا گھرانہ ہے کہ ان سے ہی عشق کے تقاضے مکمل نہیں ہو رہے. دو طرح کے گھڑے رکھے ہوئے ہو نا، ایک پانی ہے اور ایک میٹھا پانی ہے. تو کون ہے جو دونوں کے ہوتے ہوئے میٹھے پانی کو چھوڑے گا؟ ہماری کچھ کیفیت ایسی ہے، جب دل کرتا ہے کربلا چلے جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے نجف چلے جاتے ہیں. یعنی حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سلام کرنے کے ہی برابر کا سا بعض پاکستانیوں کا خرچہ ہوتا ہے نجف جانے کا، تو پھر نجف چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول بھی یہی چاہتا ہے کہ احترام سب کا رہے، مگر تمہارے مورد نظر علی ہو، تمہارے پیش نظر علی کی ذات ہو. جب ہم سب سے تعلق توڑ کر ایک مرکزی نقطے کے اوپر جائیں گے، توجہ چاہوں گا، اللہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں وہی منتقل ہو. جب ہم اس مرکزی نقطے کی طرف جائیں گے تو جو انقطاع ہے نا ہمارا، انقطاع وہ خود بہت بڑی طاقت ہے. صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، امام کے نام پہ صلوات. فرماتے الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، یا اللہ مجھے اپنے علاوہ سب سے لا تعلق ہونے کی صلاحیت عطا فرما. میں سب سے منقطع ہو جاؤں، اس کا مجھے کمال عطا فرما. قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ یوسف کے اندر؟ ان الذین آمنوا اشد حبا للہ. جو علی ہے نا، جو حسن و حسین ہے، جو یہ گھرانہ ہے، یہ اشد حبا للہ، یہ اللہ کے عشق کے گرفتار ہے. اچھا، یہ تو پھر مجھے یاد آ گیا کہ جب مولا علی جنگ صفین کے بعد کربلا سے گزرے، اویس ہدیہ کر رہا ہوں اپنے مہمان کو، تو مولا نے وہاں کربلا سے گزر رہے ہیں. کربلا کا واقعہ بعد میں ہوگا. مولا علی جنگ صفین کے بعد کربلا کی وادی سے گزرے ہیں. تو آپ نے فرمایا سواریاں یہاں روک دو، قیام کرو، خیمے لگاؤ، ہم کچھ دیر یہاں رکیں گے. تو کسی نے پوچھا مولا یہیں کیوں رک رہے ہیں، کوئی اور وادی، بہتر وادی؟ تو فرمایا ہا ہنا مسارع العشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے. صلوات پڑھیں امام حسین کے ذات پر. یہ زمین عاشقوں کے اترنے کی زمین ہے. وہ جنہوں نے مولا علی سے عشق کا اظہار کیا، اگر اجازت ہو تو میں ان میں سے کچھ کا تذکرہ کروں. کیسے ممکن ہے کہ میں علی کے عاشقوں کا ذکر کروں اور ایک بڑا روشن نام میثم تمار کا نہ آئے؟ میثم عاشق علی، عاشق علی. جی اچھا،
मैसम को तम्मार कहते हैं, खजूर बेचने वाला। तम्र खजूर, और जिसका सरोकार तम्र से ज्यादा हो तम्मार। जी ज्यादा मुबालगा, तगलीब। तम्र, तम्र खजूर मीठी चीज है ना, थोड़ा सा गर्दन हिलाओ बच्चों, खजूर मीठी चीज है ना। मैसम का काम है मिठाई बांटना, मैसम का काम है लजीज और मीठी चीज आम करना, फैलाना। लाते हैं मुख्तलिफ तरह की खजूरें और फिर बुलाकर अपने धक्के पर अपनी दुकान पे भेज देते हैं। तो मुझे अगर एक जुमला कहने की इजाजत हो कि मैसम तम्मार ही थे, मगर वो हलावत इश्क अली बांटने वाले थे। यानी मैसम में तम्मार इश्क अली के मुबल्लिग थे। मैसम का काम ही यह था कि किसी तरह लोगों को आशिक अली बनाया जाए। एक दिन दुकान छोड़कर गए, मौला अली का वहां से गुजर हुआ। दुकान पे तरह तरह की मुख्तलिफ बागों की मुख्तलिफ किस्मों की खजूरें रखी हुई हैं। अली को देखकर कुछ फकीर सामने आ गए, अली हमें कुछ चाहिए। हजरत ने फरमाया जो खजूरें रखी हैं ले जाओ। और वो मैसम की दुकान की सारी खजूरें फकीरों में मौला अली ने बांट दी। अब मैसम आते हैं वापस, मौला वहीं खड़े। मैसम ने आके देखा, मौला ने मैसम को देखा, फरमाया मैसम हमने तुम्हारी खजूरें फकीरों में बांट दी। तो मैसम ने बेसाख कहा मुझे क्या मिलेगा। हाँ, जब मैसम ने कहा ना मुझे क्या मिलेगा, तो मौला ने मैं तुम्हारे हवाले। बहुत बड़ा सौदा हो गया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं तुम्हारे हवाले। जी, महशर में आवाज लगेगी ऐ ना हवारियो अलीयन, अली के आशिक कहां है, कहां है अली के हवारी। यहां हवारी से मुराद जो अली के अलावा किसी को देखते ही नहीं थे, अली से जुड़े रहते थे। जिस अली का साया नहीं था उसका साया बन के रहते थे। आवाज आएगी महशर में ऐ ना हवारियो अलीयन, अली के हवारी कहां हैं। फयक़ूमु अम्र इब्न हुमक व मोहम्मद इब्न अबी बकर व मैसा इब्न याहया व उवैस क़रनिन। चार लोग निकल कर आएंगे और अल्लाह आवाज देगा इन्हें पहचानो, ये अली के आशिक हैं। भाई मैसम की बात आई है तो मेरा दिल कह रहा है थोड़ी देर और आपको अपने साथ रखो। जी, मैसम तम्मार। एक दिन मौला तक खबर आई कि इन्होंने ऐसी जगह खड़े होकर मेरे फजाइल पढ़े हैं जहां फजाइल बयान करना मैसम की मौत के मुतरादिफ है। तो बुलाया मैसम, तुमने सुना है ऐसा किया है। तो कहा मौला मैं आपका जिक्र अपनी जिंदगी का हासिल जानता हूं। तो फरमाया मैसम ये सआदत तुम्हें हमेशा रहेगी और यहां तक कि तुम मेरी मोहब्बत में सूली चढ़ाए जाओगे। और फिर हाथ पकड़ कर आए और एक छोटे से खजूर के पौधे की तरफ इशारा करके कहा ये दरख्त बनेगा और तुम्हें इस दरख्त पर, ये जो दरख्त आज पौधा है, इस दरख्त पे तुम्हें लटकाया जाएगा और मैसम तुम्हारी जबान खींची जाएगी, तुम्हारे हाथ पैर काटे जाएंगे, तुम्हारा लाशा इस दरख्त पे लटकाया जाएगा। तो सुनेंगे मैसम ने बेसाख्ता जैसे ही कहा ना मौला ने कि ऐसा होगा, मेरी मोहब्बत में ऐसा होगा, तो मैसम ने फौरन जमीन पे गिर के सजदा शुक्र किया। तो हजरत ने फरमाया मैसम तुम अपनी कर्बनाक और अजियतनाक मौत पर शुक्र कर रहे हो। का मौला शुक्र इस पे कर रहा हूं कि मौत ऐसी होगी और वो भी आपकी वजह से। तो खस्सहू, अब रिवायत सुनिए, खस्सहू बेही इल्मा अल बलाया वल मनाया। अली मौला दोनों हाथों को पकड़ा, तवज्जो, मैसम के दोनों बाजुओं को पकड़ा
سینہ ان کے سینے سے ملایا، اور جب علی کا سینہ میثم کے سینے سے ملا تو میثم تمار میں علم منایا اور علم بلایا منتقل ہوا۔ علم منایا یعنی موت کا علم، کون کب کہاں کیسے مرے گا۔ ممکن ہے کوئی ایسا میرا بھائی مجلس میں آیا ہوا ہو کہ یہ کیا بات کر دی انہوں نے، تو بھائی تمہارا قصور نہیں ہے میرے عزیزوں، بار بار آیا کرو، جنہوں نے کچی پکی نہیں پڑھی ہو انہیں میٹرک کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مجلس میں بار بار آئے تاکہ اس کو سمجھانے کے لیے ہم پہلے باتیں کر چکے ہیں کہ اس گھرانے کے پاس علم کیسا علم تھا۔ تو میثم تمار کے سینے میں علم بلایا و علم منایا، منایا یعنی موت کا علم، کون کہاں کیسے کب مرے گا۔ حضرت مختار کو جب وہ پریشان ہو گئے تھے، یعنی سوچ رہے تھے کہ اب تو مجھے مار دیا جائے گا زندان کے اندر، وہ تیاری کر رہے تھے کہ کب مجھے مارا جائے گا، تو میثم کو کسی نے بتایا کہ مختار بھی زندان میں ہے، تو کہا مجھے لے چلو، تو ایک اور قیدی ان کو ہاتھ پکڑ کر لے گیا حضرت مختار کے پاس، تو انہوں نے کہا مختار مرحبا مرحبا، تم علی کی آرزو ہو۔ تو مختار نے کہا کیا مطلب؟ کہا تم باہر نکلو گے، شان سے تمہاری حکومت بنے گی، اور پھر تم اہل بیت کے قاتلوں سے بدلہ لو گے۔ تو مختار کو ایک مرتبہ حوصلہ ملا، اور اس کے بعد کئی مرتبہ مختار موت کے دہانے تک گئے، مگر یہ کہہ کے لوٹ آتے تھے کہ میرے لیے تو علی کی بشارت ہے۔ علم منایا موت کا علم، علم بلایا، پھر میثم تمار بتا دیتے تھے کہ تمہیں کیا کیا پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں کس کو کیا آئے گی، وہ بتا دیتے تھے حضرت میثم۔ علی بن ابی طالب نے اس سجدہ شکر پر جو انہوں نے اپنی موت پر ادا کیا، مولا نے انہیں یہ علم عطا کیا، جی یہ علم عطا کیا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر جو کربلا میں شہید ہوئے، انہیں بھی حضرت میثم ایک جگہ ملے اور انہیں بتایا کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے اور آپ کو کس طرح سے مارا جائے گا اور آپ کے ساتھ کربلا میں کیا ہوگا۔ میثم اور میثم تمار کا کیا کہنا کہ جب انہیں مولا نے بتایا نا کہ اس پودے کو درخت تک یہ پودا جائے گا، اور اس پودے کی اس درخت پر جو پودا درخت بنے گا اس پہ تمہیں لٹکایا جائے گا، تو میثم معلوم ہے جوانوں اس پودے کو پانی دیتے تھے،